السلام علیکم حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مسلمان حملہ آوروں کے مقابلے میں راجپوتوں کی ناکامی کے اسباب۔ تو ویور، ہرش کی وفات سے لے کر ہرش، جس نے میری ویڈیو دیکھی ہے مکمل اسے پتہ چل جائے گا، میں نے اس ہرش پہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ یہ ایک حکمران تھا طاقتور، جس کے ہاتھ پہ تقریباً سب ہندوستان کٹھا تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد راجپوتوں کی حکومت کا آغاز ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پورے ملک میں راجدھانیاں قائم ہو گئیں۔ ہرش کی وفات سے لے کر مسلمانوں کے آنے کے درمیانی زمانے تک کو پورے بر صغیر پر راجپوت اپنا تسلط جما چکے تھے اور ہر جگہ پر انہی کا سکہ چلتا تھا، لیکن بالآخر مسلمان حملہ آوروں نے ان کی شجاعت اور بہادری کا طلسم توڑ کر رکھ دیا۔ ان کی تمام تر بہادری و دلیری اور شاہانہ شان و شوکت کی داستانیں خواب و خیال بن کر رہ گئیں۔ اب ان کے پاس ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کی یادوں کے سوا کچھ باقی نہ رہ گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ بھرپور مزاحمت کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے کے اہل ثابت نہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اگر اس ہندوستان میں ایک مستحکم حکومت ہوتی تو مسلمان کبھی بھی یہاں نہ داخل ہو سکتے نہ اپنا سکہ جما سکتے۔ اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس شہر پہ کسی کی حکومت ہے، اس گاؤں پہ کسی اور راجا کی حکومت ہے، اس شہر پہ کسی اور راجا کی حکومت ہے، یعنی ناکام ٹھہرے، اور مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کر کے ایک اعلیٰ عمدہ تمدن دیا، اور ان کے سیاسی، سماجی، مذہبی اور اقتصادی کارنامے تاریخ ہند کے اوراق کی زینت بنے۔ ذیل میں راجپوتوں کی ناکامی کے چند یہ اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ مسلمان حملہ آوروں کے مقابلے میں راجپوتوں کی ناکامی کے کئی اسباب تھے۔ مثلاً مسلمان ٹھنڈے علاقوں کے باشندے تھے، گوشت کھاتے تھے، صحت مند، طاقتور تھے، لیکن راجپوت اس کے برعکس سبزیاں کھاتے تھے، منشیات کا استعمال بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سست اور آرام طلب ہو گئے تھے، یعنی کافی دیر ہو گئی تھی انہیں ایک مستحکم جنگیں لڑے ہوئے۔ مسلمان حملہ آور اور جذبہ جہاد کے تحت راستے کی مشکل اور اسباب و سامان کی نمایاں کمی کے باوجود بھی جنگی معرکوں میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے لگے، یعنی دکھاتے تھے۔ اور دوسرا، انہیں بوقت ضرورت وسط ایشیا، ایران اور خراسان سے فوجی طاقت مہیا ہو سکتی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کے اتحادی یہ وسط ایشیا، ایران، خراسان، یہ سب مسلمان تھے، یہاں سے مسلمانوں کو فوجی طاقت مل سکتی تھی، جس سے ان کی سپاہ کی قوت میں ناقابل تسخیر طاقت تھی۔ لیکن راجپوت اپنی تمام تر قوت مقام پر ہی انحصار کرتے تھے۔ ان کی ناکامی کی سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کی باہمی نا اتفاقی، یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کی ایک مستحکم حکومت نہ تھی۔ اس شہر پر کوئی اور راجا ہے، اس شہر پر کوئی اور راجا ہے، ساتھ والے گاؤں پر کوئی اور راجا ہے۔ ان کی ناکامی کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کے اپنے قبیلے بھی ان پر افتاء پڑنے پر ان کی معاونت کرتے تھے، یعنی ان کے متعدد دوسرے بہت سے کنبے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور ان پر کسی سیاسی چیز کا کوئی اثر ہوتا نہ تھا، اور دیگر ذاتیں تو ملک کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری انہی کے سپرد کر کے لا تعلق سی رہتی تھی۔ دوسری، یعنی یہ لوہار، ترخان، یہ جاٹ، ان کا کھیتی باڑی کا کام تھا، اور موچی وغیرہ، یہ جتنی قومیں ہیں یہ سب اپنے چھوٹے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ گویا دیگر تمام ذاتوں کا عدم تعاون بھی ان کی ناکامیوں کا ایک بڑا سبب تھا، کیونکہ یہ انہیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی جنگجو ہے ہی نہیں، اس میں شک بھی نہ تھی، لیکن ایک اکیلا اور دو 11 ہوتے ہیں۔
مسلمانوں کو عسکری لحاظ سے بھی راجپوتوں پر فوقیت حاصل تھی، یعنی مسلمان اپنے پاس عمدہ نسل کے برق رفتار گھوڑے رکھتے تھے، ان کے برعکس راجپوتوں کے پاس گھٹیا نسل کے گھوڑے ہوتے تھے اور ان کے پاس زیادہ تر پیدل فوج ہوتی تھی۔ نہیں، یہ بات تو غلط ہے، راجپوتوں کے پاس بھی بہت عمدہ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے۔ یہ کون سا کوئی لاوارث قوم ہے؟ یہ ہاتھی مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑ کے سامنے بے بس ہو کر اپنے ہی لشکر کو روند ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑتا اور انہیں ہزیمت اٹھانی پڑتی۔ مسلمانوں کے برعکس راجپوت ایک ایسے مذہب کے پیروکار تھے کہ جس میں دیوی دیوتاؤں کو زبردست عمل دخل حاصل تھا اور وہ ان دیوی دیوتاؤں کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں وغیرہ بھی دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا اگر دیوی یا دیوتا ناراض ہو جائے تو وہ بڑی سخت سزا دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہونے لگی تو ان کی طرف سے کوئی کمزوریاں نمایاں ہونے پاتی تو یہ سمجھتے کہ ان سے ان کے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کی پرستی یا ضعیف الاعتقادی انہیں شکست سے دوچار کر دیتی۔ چنانچہ ان کے رہے سہے حوصلے بھی ختم ہو جاتے اور یہ شکست سے ہمکنار ہو جاتے۔ لیکن ان کے برعکس مسلمان چونکہ ایک خدا اور رسول پر ایمان رکھتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اگر یہ جنگ جیت گئے تو غازی، اگر مر گئے تو شہید۔ یہی وہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نڈر اور بے خوف ہو کر اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر سر بیکیف میدان جنگ میں کود پڑتے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کو دشمنوں کی افراطی برتری یا سامان حرب و ضرب کی کثرت بھی مرعوب نہ کر پاتی، کیونکہ ان کا مکمل اعتقاد تھا کہ باطل خواہ انتہائی کثیر ہو، فتح اللہ حق والوں کو عطا کرے گا، اگرچہ وہ قلیل یعنی تھوڑی تعداد میں ہو۔ یعنی انہیں ہر لمحہ تائید خداوندی کی طرف توجہ رہتی ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز بھی تھا۔ لیکن راجپوت کسی ایسے جذبے سے سرشار نہ تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ہر لمحہ یہ احساس بھی جاگزین رہتا تھا کہ وہ ایک غیر ملک سے یہاں آئے ہیں اور انہیں نے اپنے دشمن سے ہمت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ نہ کیا، یعنی اگر اپنی جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تو کبھی بھی اپنے وطن واپس نہ پہنچ سکیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات تھیں، جن کی وجہ سے ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کا کامل یقین ہوتا تھا کہ فتح یقیناً انہی کا مقدر رہے گی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں راجپوتوں کی ایک بڑی ناکامی اس سبب سے بھی تھی کہ ان میں باہمی اتفاق کی زبردست کمی تھی، یعنی یہ راجہ اس پر چڑھ دوڑتا اور وہ راجہ اس پر چڑھ دوڑتا، ایک دوسرے کے بھائیوں کو، لوگوں کو قتل کرتے تو وہ یہ بات اپنے دل میں رکھتے، یعنی اگر کسی ایک راجہ نے دوسرے کا خاندان قتل کیا، اس کے بھائی قتل کیا، اس کی رعایا کو قتل کیا تو وہ یہ بات بھولے گا نہیں ہرگز۔ یعنی راجپوت فوج کسی ایک کماندار کے تحت نہ ہوتی تھی، بلکہ مختلف ریاستوں کے فوجی دستوں کا الگ الگ کماندار ہوتا تھا جو کہ باہمی رشک و رقابت کے شکار ہوتے تھے۔ باہمی اتحاد کا فقدان ان کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب رہا کہ یہ کسی ایک کماندار کے ہاتھ پہ اکٹھے نہیں ہوئے کبھی۔ راجپوتوں میں قومی جذبے کا زبردست فقدان پایا جاتا تھا اور باہمی رقابت بھی اپنے اپنے عروج پر تھی، جس کے سبب یہ لوگ بیرونی حملہ آوروں کے وقت بھی ایک مرکز پر اکٹھے نہ ہو سکتے تھے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے ہم مذہب اور ہم نسل حریفوں کی تباہی و بربادی پر الٹا خوش ہوتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کا نقصان کیا ہوتا تھا تو ایک دوسرے کی موت پر انہیں خوشی ہی ہونا تھا۔ جب بھی کوئی بیرونی قوت کسی راجپوت ریاست پر یلغار کرتی تو اس کی ہمسایہ ریاست خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی تھی اور خاموش
تماشائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو بھی موت کے ہاتھ میں دے دیا سمجھ لیں، اور انتہائی خوش و خرم ہوتی کہ چلو ان کے مخالف کا خاتمہ ہوا۔ مثال کے طور پر والی کنوج جے چندر راتھور نے اپنے حریف والی اجمیر پرتھوی راج کی غوری کے ہاتھوں شکست و تباہی پر زبردست خوشی منائی اور چراغاں بھی کیا۔ ایسا ہی جب خود اپنے چندواڑہ کے میدان میں تباہی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی ہمسایہ حکمران بندیل کھنڈ کا چنڈال راجا خاموش تماشائی بن گیا۔ اسی وجہ سے تو مسلمان داخل ہوئے ہندوستان میں۔ اگر یہ لوگ کسی ایک راجا کے ہاتھ پر اکٹھے ہو جاتے تو مسلمانوں کو یہاں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ان کی اسی ذہنی پستی کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کی صفیں چیر کے رکھ دیں۔ مسلمانوں کے اعلیٰ کردار اور عمدہ اوصاف اور مؤثر تبلیغ کی وجہ سے بے شمار ہندو اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسی وجہ سے بھی راجپوت کمزور ہو گئے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور اگر آپ یہ لوگ یہ کہیں کہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں بھی ہندو تھا، تو میں غوری وغیرہ کے حملوں سے بہت دیر پہلے ہمارا خاندان مسلمان ہو چکا تھا۔ جب مکی دور تھا اس وقت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت ہی ہمارے راجا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہندوستان میں۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں فرسٹ مسکیو ان ہندوستان تو آپ کو چیرامن جمعہ مسجد نظر آئے گی، جو کہ فرسٹ مسکیو ان ہندوستان ہے، کیونکہ ہمارے باپ راجا چیرامن پیرومل کیرالا راجپوتوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہندوستان میں۔ وہ پہلا راجا ہے جس نے اسلام قبول کیا، ہمارا باپ۔ ہم لوگ 1400 سال سے ہی مسلمان انشاءاللہ آ رہے ہیں، ہمارا خاندان۔ راجپوتوں کا نظام حکومت جو کہ سراسر ایک جاگیردارانہ نظام تھا، اس نظام میں چند ظاہر خوبیوں کے سوا تمام تر خرابیاں ہی موجود تھیں، کیونکہ یہ جاگیردار اپنے کاشتکاروں سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے، یعنی یہ جاٹ لوگ ہیں ان سے، اور بھی جتنے بھی کمی لوگ تھے بیچارے، جس لیے کسی مشکل میں بھی یہ لوگ ان کی مدد نہ کرتے تھے، ان کا یہی حق بنتا تھا پھر، اور اگر گرتے بھی تھے تو اس میں خلوص کی زبردست کمی ہوتی تھی، اور اگر ان کی مدد کبھی کرتے بھی تھے نا تو دل سے مخلص ہو کے نہیں کرتے تھے۔ راجپوتوں کو میدان کی اوریا تلواروں کا اس قدر خوف نہ ہوتا تھا، یار یہ تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے کہ راجپوت کو تلوار سے کیا خوف ہوگا، یہ تلوار کے سائے میں تو بڑے ہوتے تھے، جتنا کہ فاقہ کشی کا اندیشہ ہوتا تھا۔ یعنی اس نے یہ بات ظاہر کی مصنف نے یہاں کہ یہ لوگ ایک دوسرے پر قبضہ کر لیتے، ایک دوسری ریاست پر، اور وہاں سے لوٹ مار کر کے اپنی فاقہ کشی دور کرتے تھے۔ اور اگر ہندوستان میں ایک مستحکم نظام ہوتا تو یہاں خوراک کی کمی بھی نہ ہوتی۔ تو ویورز اس کا حوالہ تاریخ ہند ہے۔ تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔